وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب۔ ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھیں وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ تو آج سورہ ہود کی آیت نمبر 71 سے بیان ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ سارہ آزر بن باحورہ کی بیٹی تھیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد کزن تھیں۔ تو یہ پردے کے پیچھے کھڑی ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے گفتگو سن رہی تھیں، جیسے کہ پچھلے بیان میں گزرا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی صورت میں، مہمانوں کی صورت میں فرشتے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے لیے فوراً کھانے کا بندوبست کیا، ان کی دعوت کا بندوبست کیا کہ مہمان آئے ہیں تو کچھ کھائے پیے بغیر نہ چلے جائیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے کھانا کھانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، آپ گھبرا گئے، کیونکہ اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق یہ بات مشہور تھی کہ اگر مہمان جو ہے وہ میزبان کی میزبانی کو قبول نہ کرے، یعنی میزبان اس کے لیے جو کھانا لگائے اور وہ اس کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے، کھانا نہ کھائے، تو یہ اس بات کا ایک اشارہ ہوتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مہمان ہے اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق کہ وہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا، کوئی معاملہ اندر گڑبڑ ہے جن سے۔ تو اس لیے جب انہوں نے کھانے کی طرف انہوں نے کھانا لگایا اور انہوں نے کھانا نہ کھایا، اور پھر اس بات پر بھی گفتگو پچھلے بیان میں گزری تھی کہ آیا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ فرشتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ وہ فرشتے تھے، کیونکہ وہ انسانوں کے بھیس میں آئے تھے وہاں پر، تو اس لیے انہوں نے فوراً ان کے لیے کھانا لگا دیا، اور جب انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو وہاں سے آگے اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان فرشتوں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا اصل میں، تو درمیان میں ان کو یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اب آپ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کی بشارت بھی دیتے ہیں، ان کو بیٹے کی جنسی ہے۔ تو اصل میں تو وہ قوم لوط کی طرف آئے تھے، وہ فرشتے جنسی ہیں، تو جن کے لیے انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا تھا، تو پردے کے پیچھے سے آپ کی زوجہ محترمہ وہ دیکھ رہی تھیں اور سن رہی تھیں، ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھیں وہ ہنس پڑیں، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، یعنی دو بیٹوں کی پھر آگے ہم نے ان کو خوشخبری جنسی سنائی۔ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد کزن تھیں، اور یہ پردے کے پیچھے کھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور فرشتوں کی جو گفتگو تھی یہ اس کو سن رہی تھیں۔ تو اور ایک قول یہ ہے کہ وہ گفتگو سن رہی تھیں، ایک قول ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجہ کیا تھی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دم ہنس پڑیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ مت ڈریں، آپ مت ڈریں، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا خوف جو ان سے وہ زائل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو پہلے ذرا ڈر گئے تھے، تو اب پردے کے پیچھے بی بی سارہ تو سارا معاملہ دیکھ رہی تھیں یا سن رہی تھیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ بی بی سارہ جو سی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئیں، تو وہ بھی خوش ہو گئیں، وہ بھی ہنس پڑیں
کہ معاملہ ٹھیک ہے سارا جن سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایسے موقع کے اوپر بندہ ہنس ہی پڑتا ہے. امام راضی جن سے وہ لکھتے ہیں. تو اچھا، دوسرا یہ کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے ان کو بچے کی بشارت دی تھی. تو بی بی سارہ کو بطور تعجب ہنسی آ گئی، بطور تعجب ہنسی آ گئی. کیوں ہنسی آ گئی؟ کہ اس وقت ان کی عمر تو تھی 90 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 100 سال. تو بطور تعجب ہنسی آ گئی کہ یعنی کہ ہماری اولاد ہوگی، میری تو 90 سال کی عمر ہے اور میرے خامد کی 100 سال کی عمر ہے. اس عمر کے اندر میرے اولاد ہوگی اور وہ بھی بیٹا ہوگا. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر کسی 100 سال کا کوئی بابا ہو یا 90 سال کی کوئی اس کی بیوی ہو اور آپ اس کو کہیں کہ بھی تمہارے اولاد ہوگی، یعنی نہیں پہلے اولاد تھی اور اب اولاد ہوگی، 90 سال کی عمر کی عورت کو اور 100 سال کے بابے کو، تو کیا ہوگا؟ تو ایک دم ہنسی آ جائے گی. ایک قدرتی عمل ہے، ہنسی آ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بطور تعجب ہنسی آ گئی ہو، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی میری عمر 90 سال اور میرے خامد کی عمر 100 سال، تو اس عمر کے اندر اب اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جو ان سے، ہمیں بیٹا، ہمیں اولاد ہوگی جو ان سے. تو اور ایک بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی سے ہنسی آ گئی ہو، خوشی سے ہنسی آ گئی ہو، مسکرا پڑی ہوں کہ ہمیں اولاد ہوگی، ہمیں بیٹے کی بشارت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو ان سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ وہ بیٹا جو ان سے ہے وہ اسحاق ہے، اور اس کے بعد یعقوب جو ان سے ہیں وہ پیدا ہوں گے، یعقوب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے تو فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، تو انہوں نے حضرت اسحاق کی بشارت حضرت سارہ کو کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بی بی ہاجرہ کے شکم سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما چکے تھے. بی بی ہاجرہ کے شکم سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرما چکے تھے. تو اس لیے اب بی بی سارہ کو بشارت دینی تھی، کیونکہ ان کی جو امید کی جو کرن تھی وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی. تو ان کو یہ بشارت دی گئی، ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی جو ان سے. تو اور ویسے بھی یہ جو آیا کہ بی بی آپ ایک دم مسکرا پڑیں، تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مرد سے زیادہ اولاد کی خوشخبری کی خبر سن کر عورت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو وہ ہنس پڑیں. یہ چیز قرآن کریم نے اس کے اندر یہاں فرمائی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھیں وہ ہنس پڑیں. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. آگے فرمایا قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، سارہ نے کہا ارے دیکھو کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں. قرآن کہہ رہے سارہ نے کہا ارے دیکھو، قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، سارہ نے کہا ارے دیکھو کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں. وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بے شک یہ عجیب بات ہے. کیا میں بچہ جنوں گی، میں بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر جو ان سے ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں. انہوں نے کہا بی بی سارہ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ اس میں عورتیں
اظہار تعجب وہ کرتی ہیں، ایسے الفاظ جو ان سے ہیں وہ بولتی ہیں، یعنی جب بیوی 90 سال کی ہو اور شوہر جو ان سے ہیں وہ 100 سال سے بھی ان کی عمر زیادہ ہوں، تو ان حالات کے اندر یہ عام طور پر اگر دیکھا جائے خلاف عادت نہیں بھی ہے، تو بظاہر ایک ایسا ہے نہیں کہ اس عمر کے اندر جا کر اولاد ہو۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ بھئی میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، تو کیا میری عمر 90 سال اور ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ، تو کیا اس عمر میں دیکھو میں بچہ جنوں گی، اس عمر میں میری اولاد ہوگی جون سی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خرق عادت نہ صحیح، مگر یہ ایک تعجب خیز ضرور تھا کہ اس عمر کے اندر جون سے تو ان کا حیرت زدہ ہونا کہ اس عمر کے اندر 90 سال کی عمر میں اور 100 سے زیادہ سال میرے شوہر کی عمر ہے، اس عمر کے اندر ہمیں جون سے اولاد جون سی ہے وہ ملے گی بی بی سارہ نے۔ تو یہ چیز قرآن کریم میں آگے فرمائی گئی۔ بہرحال آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے کہا، سارہ نے کہا ارے دیکھو کیا میں بچہ جنوں گی، آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو ایک عجیب بات ہے، یعنی بڑی عجیب بات ہے، لیکن انہیں اللہ کی قدرت کے پر پورا یقین تھا۔ نبی کی بیوی تھیں، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی یا جو خبر آئی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اہل بیت، فرشتوں نے کہا، اور فرشتوں نے کس کو کہا؟ حضرت بی بی سارہ کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ فرشتوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یعنی فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب، اللہ کے لیے کون سی، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے کہ بھی تمہاری عمر 90 سال اور تمہارے خامد کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ، اور ابھی بھی اولاد کی خوشخبری آ گئی اور خوشخبری بھی بیٹے کی آئی، کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو؟ مگر نبی کی بیوی تھیں، نبی کی زوجہ محترمہ تھیں، تو فرشتوں نے ان کو مخاطب ہو کر کہا، ان کو کہا اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، انہ حمید مجید، بے شک اللہ حمد و ثنا کا مستحق بہت بزرگ ہے، بہت بہت بزرگ ہے جن سے۔ تو اب آیت نمبر 73 کے اندر، آیت نمبر 73 کے اندر جب فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو اور اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے، قدرت خداوندی اس قدر بے حد اور بے اندازہ اور اس کی وسعت کے سمندر، اللہ کی قدرت کی وسعت کے سمندر، اس کی قدرت کی، اس کی شان، وہ اس قدر بے حد اور بے حساب ہے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں پر ساری حیرتیں یا تعجب ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سارے تعجب اور ساری حیرت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو حضرت سارہ کی توجہ جب انہوں نے اللہ کی قدرت کی طرف اللہ کی قدرت کی طرف کی، اس کی طرف مبذول کروائی کہ اللہ کی قدرت کے جو سمندر ہیں، قدرت خداوندی، اس کی قدرت سے کوئی، اس کے لیے کوئی چیز باہر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے، تو اس وقت اصل میں یہ ایک ویسے ہی فطرتی عمل تھا ان کا حیرانگی کے اندر جانا، ورنہ ان کو تو اللہ کی قدرت کے اوپر یقین تھا جون سا۔ تو یہ تعجب عرف، مفسرین لکھتے ہیں عرف اور عادت کی بنا پر تھا، ورنہ انہیں اللہ کی قدرت کے اوپر پورا ایمان تھا، انہیں اللہ کی قدرت کے اوپر پورا یقین تھا، لیکن
چونکہ یہ ولادت ایک عادت کے خلاف یعنی خلاف تھی، یعنی اتنی عمر میں عموماً اولاد نہیں ہوتی، اتنی عمر کے اندر عموماً اولاد نہیں ہوتی، تو چونکہ یہ ایک عرف اور عادت کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اس پر اظہار تعجب کیا، کیونکہ عادت کے خلاف تھا نا کہ ایسا عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو جو کام عموماً نہ ہوتا ہو نہیں. آپ آج دیکھ لیں ڈاکٹرز کیا پوچھتے ہیں بھی، عورت سے پوچھتے ہیں بھی تمہاری عمر کتنی ہے، 50 سال 60 سال، اب اولاد نہیں ہو سکتی. ڈاکٹرز، میں اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اللہ کی قدرت کی جو وسعتیں ہیں وہ تو بے حد در بے حساب ہیں، وہاں تک تو کسی کی عقل جا ہی نہیں سکتی جو ان سے یہ. مگر ایک عام تو عادت کے خلاف تھا نا کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. جیسے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی جب کسی کے اولاد نہ ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کہے کہ ڈاکٹر کو کہ بھئی میری بیوی کی عمر 50 سال 60 سال سے 70 سال سے اوپر ہے، میں 80 90، وہ کہے گا اب کہاں سے اولاد کا موسم گزر چکا، اولاد ایسا ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ، تو اس لیے ورنہ ان کو یقین تھا جو ان سے، تو اس لیے انہوں نے اس پر اظہار تعجب کیا کہ اچھا یہ خلافی عادت ہے، ورنہ ان کو اللہ کی قدرت کے اوپر پورا یقین اور پورا اعتماد تھا. اچھا، اب اہل بیت، آگے فرمایا کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو اہل بیت پر اللہ کی رحمت کے نزول کی بشارت دی جا رہی ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان پر اللہ کی رحمت کا نزول اور برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ جو گھر والے ہوں. اہل بیت کون ہیں؟ گھر والے. تو گھر والے جو ان سے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گھر والوں کے اوپر، ان کے اوپر. تو ان کو دعا دی جا رہی ہے، ان کو دعا دی جا رہی ہے. تو اب حضرت سارہ جو تھیں وہ حضرت خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ تھیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں معلوم ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ داخل ہیں، معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہیں. تو اب اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کے اہل بیت کے سرکل میں سے باہر نکالنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب اس کی کم علمی ہے یا اس کی نادانی ہے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن، فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اے اہل بیت، اور یہ قرآن ہے، فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اے اہل بیت، معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی ازواج اہل بیت کے اندر داخل ہوتی ہیں. انبیاء کرام کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بات سوچنے کی ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، نہیں، تو اس کی کم علمی ہے، اس کی نادانی ہے کہ اگر وہ کوئی شخص اب یہ کہے نہیں. کیونکہ قرآن یا تو پھر قرآن کا انکار کر دیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہہ کس کو رہے تھے؟ بی بی سارہ کو. تو وہ کون تھیں؟ نبی کی زوجہ محترمہ. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی روح سے ازواج مطہرات جو زوجہ محترمہ ہیں وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، وہ جنسی ہیں. تو اس لیے فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا، معلوم ہوا کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات شامل ہیں جنسی ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے رسول کے اہل بیت،
اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے، خوب پاکیزہ۔ تو خیر، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کے علماء نے اس بات کو مانا کہ ہاں اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات شامل ہیں، اہل بیت کے اندر۔ شیعہ مفسرین نے بھی، اہل تشیع میں سے بھی جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل بیت کہا۔ بالکل صحیح کہا، انہوں نے صحیح کہا۔ حالانکہ اب یہ اہل تشیعوں کے عالم دین ہیں اور ان کے مفسر قرآن ہیں، ان کے مفسر قرآن ہیں، تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل بیت کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہل بیت میں داخل ہے، اس کے اہل بیت میں داخل ہے۔ میں نے یہ بات پہلے کہہ دی نا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر نہیں ہیں تو وہ اس کی نادانی ہے یا کم علمی ہے، ورنہ تمام مکاتب فکر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اگر ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل نہ ہوتی تو قرآن جو ان سے ہے یہ آپ کی زوجہ محترمہ کو اہل بیت کر کے مخاطب نہ کرتا جو ان سے ہے۔ تو اور بعض محققین شیعہ ان کی کتاب تفسیر نمونہ کی جلد 9 صفحہ نمبر 173 کے اندر جو محققین، جو سکالرز ہیں اہل تشیعوں کے، ان کی ایک پوری جماعت نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، یہ دلیل دی ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اس آیت سے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اس لیے پھر میں یہ کہوں گا کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ازواج مطہرات یا ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ تو یہ بطاہر زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو اس کی کم علمی ہے، اس کا مطالعہ کم ہے، یا اس کی تحقیق پوری نہیں ہے مکمل، یا اس کی نظر میں قرآن پوری طرح موجود نہیں ہے اور وہ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ دلیل دی ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، وہ اہل بیت کے زمرے میں اس سرکل کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ عنوان، اچھا وہ لکھتے ہیں، یہ میں واپس اپنی اسی بات کے پر آتا ہوں کہ شیعہ جو سکالرز ہیں، اہل تشیعوں کے جو سکالرز، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کی ایک جماعت نے تفسیر نمونہ کے اندر یہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعض مفسرین نے اسی آیت سے یہ دلیل باندھی ہے کہ انسان کی بیوی اس کے اہل بیت میں شامل ہے، اور یہ عنوان بیٹوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ آگے یہ لکھتے ہیں بیٹوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یقیناً یہ استدلال صحیح ہے۔ وہ آگے یہ لکھتے ہیں، ان کی ریسرچ جون سی ہے، وہ اپنا ریسرچ اوپینین آگے یہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں ماں باپ کی یہ عنوان، یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ ماں باپ یا بیٹوں کے ساتھ جون سی ہے، یہ خاص نہیں ہے، اور یہ استدلال صحیح ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ لکھتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ والی آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اسی معنی میں صحیح تھا، یعنی بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوگی، زوجہ محترمہ یا ازواج مطہرات جن سی ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہوں گی جن سی ہیں۔ تو علامہ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور جن سی ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لسان العرب میں کہ اہل بیت جن سی، اہل بیت، اچھا ویسے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اہل بیت کا لفظ کسی شخص کی بیوی کو ہی شامل ہوتا ہے، کسی شخص کی بیوی کو۔ تو اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے گھر میں رہنے والے، گھر والے
گھر والے، اور کسی شخص کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہو، جو اس کے ساتھ مخصوص ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج اور آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی علیہ السلام ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ اور ایک قول یہ کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مرد ہی آل ہیں، یعنی کہ یہ سب آپ کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمائی، اور یہ مسئلہ بھی آنے والی دنیا کو سمجھا دیا کہ قالوا آتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جب فرشتوں نے ان کو کہا کہ تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو، تو بی بی سارہ کو کہا کہ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ حمد و ثنا کا مستحق بہت بزرگ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔